اگر تم اپنی تصویر ایسی کسی جگہ پر دیکھ لو جہاں تم کبھی گئے ہی نہیں تو کیا کرو گے؟ اور اگر وہ تصویر دھیرے دھیرے بدلنے لگے اور اس میں تم مر چکے ہو تو یہ کہانی ہے سلمان کی، جو ایک دن اپنی موت کی تصویر دیکھ بیٹھا۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس تصویر میں اس کے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا تھا، اور وہ چہرہ دھیرے دھیرے سلمان جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ سلمان ایک فری لینس گرافک ڈیزائنر تھا۔ اس کا کام زیادہ تر گھر سے ہی ہوتا تھا۔ اس نے ریسنٹلی ایک پرانا فلیٹ رینٹ پر لیا تھا کیونکہ رینٹ بہت کم تھا۔ بروکر نے بس اتنا ہی کہا تھا، فلیٹ تھوڑا پرانا ہے لیکن سستا ہے۔ سلمان نے بنا سوچے سمجھے فلیٹ لے لیا۔ فلیٹ بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھا۔ لفٹ پرانی تھی اور اکثر رک رک کے چلتی تھی۔ ہال وے میں ہمیشہ تھوڑی سی سمیل رہتی تھی، جیسے بہت عرصے سے ہوا اندر بند ہو۔ پہلی رات سب نارمل تھا، دوسری رات بھی نارمل تھا، تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ سلمان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اسے نوٹیفیکیشن ملی، ان نون فائل ریسیوڈ۔ فائل کا نام تھا سلمان لاسٹ جے پی جی۔ سلمان ہنس پڑا، کوئی پرینک ہوگا۔ اس نے فائل اوپن کی اور اس کی ہنسی اچانک رک گئی۔ تصویر میں سلمان تھا، اور بالکل اسی کپڑوں میں جو اس نے اس وقت پہنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں کھڑا تھا، لیکن سلمان تو لیونگ روم میں بیٹھا تھا۔ سلمان کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اچانک بیڈ روم کی طرف دیکھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ سلمان آہستہ آہستہ اٹھا اور بیڈ روم کی طرف چلا۔ ہر قدم پر فلور ہلکی سی آواز کرتا۔ سلمان نے دروازے کو دھکا دیا۔ روم بالکل خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ سلمان نے گہری سانس لی اور واپس لیونگ روم میں چلا گیا۔ لیکن جب اس نے دوبارہ تصویر دیکھی، تصویر بدل چکی تھی۔ اب سلمان تصویر میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے تصویر ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوئی۔ ایرر آیا، یو کانٹ ڈیلیٹ دس میموری۔ سلمان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سونے چلا گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ سلمان نے آنکھیں بند کی اور اسے لگا کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہے۔ ہلکی ہلکی قدم کی آواز۔ سلمان نے آنکھیں کھول دی، کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین کھلی ہوئی تھی، گیلری اوپن تھی اور وہ تصویر پھر سے اسکرین پر تھی، لیکن اس بار سلمان کی لاش کے پاس ایک اور چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرہ سلمان جیسا تھا، لیکن آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ سلمان نے فون گرا دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی، سب نارمل تھا، لیکن جب اس نے فون اٹھایا، تصویر غائب تھی۔ اگلی صبح سلمان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بلڈنگ کے کیئر ٹیکر سے بات کرے گا۔ کیئر ٹیکر ایک بڈھا آدمی تھا۔ سلمان نے اسے تصویر کا بتایا۔ بڈھے نے سلمان کو گور کر دیکھا۔ تیسرا فلور، فلیٹ نمبر 307۔ سلمان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بڈھا کچھ سیکنڈ چپ کر گیا، پھر دھیرے سے بولا، وہاں پہلے بھی لوگ آئے تھے لیکن زیادہ دن نہیں رکے۔ سلمان کا دل ڈوب گیا۔ کیوں؟ بڈھا دھیرے سے بولا، سب کو اپنی تصویر ملتی ہے۔ سلمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ بڈھا بولا، اور پھر وہ لوگ غائب ہو جاتے تھے۔ سلمان نے اچانک ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فلیٹ چھوڑ دے گا، لیکن جب وہ گھر واپس آیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سلمان نے تو لاک کیا تھا۔ سلمان دھیرے سے اندر گیا۔ روم بالکل خاموش تھا۔ لیپ ٹاپ آن تھا، اسکرین پر نئی تصویر اوپن تھی۔ اس بار سلمان دروازے پر کھڑا تھا اور تصویر میں سلمان کے پیچھے وہ سایہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ سلمان نے دھیرے سے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اسے اپنی گردن پر ٹھنڈی سانس محسوس ہوئی۔ سلمان جم گیا۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ مرر میں سلمان کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، لیکن سلمان پلٹا تو کوئی نہیں تھا۔ سلمان نے مرر دوبارہ دیکھا۔ اس بار مرر میں سلمان اکیلا نہیں تھا، دو سلمان کھڑے تھے، ایک سلمان اور ایک اس کا ڈپلیکیٹ۔ ڈپلیکیٹ مسکرا رہا تھا۔ سلمان نے آنکھیں جھپکی، مرر نارمل ہو گیا۔ سلمان کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے بیگ پیک کیا اور فلیٹ چھوڑنے لگا۔ جیسے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا،
اسے ہال وے میں اپنی تصویر لگی نظر آئی۔ وال پر ایک پرانا فریم لگا تھا۔ سلمان نے قریب جا کر دیکھا۔ فریم میں سلمان کی تصویر تھی۔ نیچے لکھا تھا فلیٹ نمبر 307 نیو ریزیڈنٹ، اور نیچے چھوٹی سی ڈیٹ لکھی تھی، آج کی۔ سلمان پیچھے ہٹا۔ اسے پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ سلمان دھیرے سے پلٹا اور اس کی روح جم گئی۔ وہاں سلمان کھڑا تھا، بالکل سلمان جیسا، ڈپلیکیٹ مسکرا رہا تھا۔ اب میری باری ہے۔ سلمان لفٹ کی طرف دوڑا۔ لفٹ اوپن ہوئی۔ سلمان اندر گھسا۔ لفٹ بند ہوئی۔ نمبر بلنک کرنے لگے، 3 2 1۔ پھر لفٹ رک گئی۔ ڈور کھلا اور باہر سلمان کا فلیٹ تھا۔ سلمان شوق میں رہ گیا۔ پھر لفٹ بند ہوئی۔ نمبر بلنک ہوئے، 3 پھر 3 پھر 3۔ لفٹ کھلتی بند ہوتی رہی۔ ہر دفعہ سلمان کا فلیٹ سامنے ہوتا۔ لفٹ پھر اچانک رک گئی۔ لائٹ بند، اندھیرا۔ سلمان نے پیچھے کسی کی سانس سنی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ ڈپلیکیٹ سلمان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور دھیرے سے بولا، اب تو تصویر بنے گا۔ سلمان کی چیخ لفٹ میں گونج اٹھی۔ اگلی صبح کیئر ٹیکر نے لفٹ اوپن کی۔ لفٹ خالی تھی، صرف فلور پر ایک فوٹو پڑی تھی سلمان کی۔ سلمان زمین پر پڑا تھا اور اس کے پیچھے نیا ریزیڈنٹ کھڑا تھا۔ تصویر دھیرے دھیرے فیڈ ہوئی اور ہال وے کی وال پر نئی فریم لگ گئی تھی جس میں لکھا تھا فلیٹ 307 اویلیبل۔ اور اس وقت بلڈنگ کے باہر ایک نیا آدمی بروکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ بروکر مسکرا کر بولا، فلیٹ تھوڑا پرانا ہے لیکن سستا ہے۔ اور ہال وے کے فریم میں سلمان کی آنکھیں آخری بار ہلتی ہوئی نظر آئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی سے نئی ہارر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔